پروگرام کے مطابق اس کے بعد اگلی تقریر مکرم محترم عبدالشکور خان اسلم صاحب نائب امیر و نیشنل سیکرٹری تربیت جرمنی کی ہے۔ آپ کی تقریر کا موضوع ہے ازدواجی زندگی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ مکرم عبدالشکور خان صاحب اسلم سے درخواست ہے تقریر کے لیے تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ سورہ فرقان آیت 78۔ صدر محترم و سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی غرض یہ تھی کہ اسلام کی وہ تعلیم جو دنیا اس وقت بھول چکی تھی اس کو اس دنیا میں دوبارہ رائج کیا جائے۔ اسلام پر دو طرفہ حملوں کی وجہ سے اسلام کی اصل تعلیم دنیا سے مفقود ہو چکی تھی۔ ایک حملہ تو وہ تھا جو دشمنان اسلام نے کیا ہوا تھا، جس کا مقصد اسلام کی تعلیم کو مسخ کر کے دنیا میں اس طرح سے پیش کرنا تھا جس سے اسلام ایک متعصب، ظالم اور فطرت سے دور مذہب کی صورت میں نظر آئے، اور اس مقصد میں اسلام کے دشمن کافی حد تک کامیاب ہوتے نظر آتے تھے، لیکن ان کی کامیابی کا سہرا زیادہ تر خود مسلمانوں کی طرف سے اسلام کی عملی تصویر کے طور پر پیش کی جانے والی تعلیم تھی، یعنی خود مسلمان اسلام کو اس رنگ میں پیش کر رہے تھے جس میں دشمنوں کے پروگراموں کی تکمیل ہوتی نظر آتی تھی۔ ایسے نازک وقت میں خدائے قدوس نے، ہاں اسی خدا نے جس نے اپنے پیارے اور محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال قبل مبعوث فرمایا تھا اور اسلام کی پاکیزہ اور بابرکت تعلیم کو آپ کی ذات کے حوالے سے عملی صورت میں پیش کیا تھا، ہاں اسی رکھوالے نے جس نے خود قرآن کریم میں یہ مجدہ جاں فضا سنایا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اسی پیارے محبوب خدا نے عین وقت پر جبکہ دشمن نے اسلام کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور اپنوں نے اس کو بگاڑ دیا تھا، اپنے پیارے بندے حضرت غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور آپ کو مہدی مسعود اور مسیح موعود بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنوں کو سیدھا راستہ دکھانے والے اور غیروں کے لیے اسلام کی سچی تصویر کو پیش کر کے اسلام کی طرف بلانے والے ٹھہریں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے کا فرض بہت خوش اسلوبی سے نبھایا، اور آج خدا کے فضل سے اسلام کی تبلیغ کا فریضہ جماعت احمدیہ تمام دنیا میں دامے در میں قدمِ سخن ادا کرنے کی توفیق پا رہی ہے۔ حضرات، اسلام کی تعلیم ایک عملی نمونے کی بھی محتاج ہے، اور اگر اسلام کی تعلیم اس کے ماننے والوں میں وہ حسن، خوبی اور پاکیزگی اخلاق پیدا نہیں کر سکتی جس کی وہ دعوے دار ہے، تو دشمن کو اعتراض کا حق پہنچتا ہے کہ وہ اظہار کرے کہ اسلام کی تعلیم قابل عمل نہیں۔ اسلام کی تعلیم کی عملی تفسیر کے اظہار کا موقع انسان کی ازدواجی زندگی میں سب سے نمایاں ہوتا ہے۔ اسلام رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد مرد و زن کے لیے ضروری ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں، اور یہیں سے انسان کی اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے جس پر اسلام کی تعلیم کا انحصار ہے۔ آج اسی زندگی یعنی اسلامی ازدواجی زندگی کے بارے میں احباب جماعت کی توجہ مبذول کرانی مقصود ہے۔ احباب کرام، سورہ فرقان کی آیت جو خاکسار نے تلاوت کی ہے، اس میں اسلام کی آئلی زندگی کا نقشہ کچھ اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ حقیقی مسلمان مرد و عورت ہمیشہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی زوج اور اولاد سے
آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، یعنی ہم خود بھی متقی بنے اور ہماری اولاد بھی متقی ہو۔ اور یہ جو فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا، اس میں یہ راز بتایا کہ ہم اپنی اولاد کی اس رنگ میں تربیت کریں کہ نہ صرف وہ خود اعلیٰ پائے کے متقی ہوں بلکہ ہمارا عملی نمونہ ایسا ہو کہ ہم واقعی اپنی اولاد کے لیے بطور امام کے ہو جائیں۔ اسلام ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کے حقوق کی پاسداری کا دعوے دار ہے، دونوں کے حقوق کو متعین کرتا ہے اور دونوں کے لیے ایک لائحہ عمل پیش کرتا ہے جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے وقت سے لے کر پوری اہلی زندگی تک پھیلا ہوا ہے۔ احباب کرام، اہلی زندگی کو خوشگوار بنانے، اس میں خوشیوں کے رس گھولنے، اس کو پروقار بنانے اور خدا کے قرب کو پانے کے لیے اسلامی تعلیم میں تمام ہدایات موجود ہیں۔ اس کے لیے جس طرح کی زندگی کے دوسرے اصول ہیں، کچھ حدود مقرر کر دی ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے مرد و زن اپنی زندگی کو خدا کی رضا اور ایک دوسرے سے پیار و محبت کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ایک باخدا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفع و نقصان کی خاطر ایسی تمام معاشرتی زندگیوں کا موازنہ کرے جو اس دنیا اور آخرت میں بھلائی اور فلاح کی دعوے دار ہیں۔ صاحب صدر، جہاں تک مذاہب کا تعلق ہے، سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب اتنی تفصیل سے ہدایات نہیں دیتا جس سے ایک انسان رہنمائی حاصل کر لے۔ اس لیے بظاہر دنیا میں دو ہی صورتیں نظر آتی ہیں، ایک وہ اہلی زندگی جس کا اسلام دعوے دار ہے لیکن عملی تصویر سوائے جماعت احمدیہ کے مسلمانوں کے دوسرے فرقے پیش کرنے سے قاصر ہیں، اور دوسری آزادانہ زندگی جو مختلف مذاہب کے پیروکار یا لا مذہب والے پیش کرتے ہیں۔ اس سے آپ یورپ و امریکہ کی آزادہ زندگی کا تصور کر لیں یا افریقہ کے ممالک کی بہرور اور زندگی کے بارے میں غور کر لیں، جہاں پر آزادی کا نام تو کثرت سے ملتا ہے لیکن حدود و قیود کی بات کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے پیشتر اس کے کہ ہم اسلام کی اہلی زندگی کے بارے میں بات کریں، اس آزاد اور بظاہر آنکھوں کو خیرہ کرنے والی زندگی کا تجزیہ کر لیں تاکہ اسلام کی اہلی زندگی کا جب تصور پیش ہو تو اس سے خود بخود مقابلہ ہو جائے۔ احباب کرام، موجودہ معاشرہ عورت کو برابر کے حقوق دینے کی بات کرتا ہے اور بظاہر نظر بھی آتا ہے کہ معاشرے میں عورتیں مردوں کی شانہ بشانہ مصروف عمل ہیں۔ عورتیں بھی اسی طرح زندگی کے تمام شعبوں میں نظر آتی ہیں جس طرح کے مرد حضرات، اور ایک ظاہر بین کہہ سکتا ہے کہ معاشرے میں کتنا سکون اور زندگی میں کتنی چہل پہل ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کی وہ ذمہ داری جو صرف عورتیں ہی ادا کر سکتی ہیں اور مرد اس کے کسی طرح بھی شریک نہیں ہو سکتے، اس کے لیے عورت کی زندگی میں یہ معاشرہ انہیں کس قسم کی سہولت پیش کرتا ہے۔ میری مراد بچوں کی پیدائش، ان کو دودھ پلانا اور ایک خاص عمر تک ان کی پرورش کرنا اور تربیت کرنا ہے۔ کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے معاشرے نے انہیں خصوصی رعایتیں دی ہوئی ہیں اور وہ ایک خاص عرصہ تک کمائی کی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بچوں کی تربیت اور ان کی پرورش بھی اسی قسم کا فریضہ ہے جیسا کہ کوئی پیشہ اختیار کرنا اور اس کے لیے آمدنی کا ذریعہ بننا؟ بس یہیں سے اسلامی اہلی زندگی اور دوسروں کی اہلی زندگی میں فرق شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک منضبط پروگرام پیش کرتا ہے جس کو میاں بیوی کے حقوق و فرائض، والدین کی ذمہ داریاں اور بچوں کی تربیت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ وہ امور ہیں جن پر اسلام نے ہر لحاظ سے مکمل تعلیم دی ہے، جبکہ دنیا کا کوئی دوسرا مذہب اور معاشرہ اس تفصیل سے رہنمائی نہیں کرتا، اور اگر کرتا بھی ہے تو اسی دنیاوی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے۔ حضرات، اسلام کا تصور زندگی یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ایک مومن کا ہر کام عبادت میں شمار ہوتا ہے، وہ چاہے میاں بیوی کے تعلقات ہوں یا بچوں کی پرورش کا مسئلہ ہو، یہ سب عبادتیں ہیں بشرط کہ خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان پر عمل کیا جائے۔ پھر اسلام اس زندگی کے بعد اخروی زندگی کا تصور پیش کرتا ہے، اور وہ زندگی دائمی زندگی ہے۔ چنانچہ اس دنیا کی زندگی اگر خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر بسر کی جائے تو اخروی زندگی جو دارالجزا ہے خدا کی رضا کا موجب بن جائے گی،
اور اسلام اسی مقصد حیات کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ اس مقصد حیات کو حاصل کرنے کے لیے اسلام نے عائلی زندگی کے لیے کیا رہنمائی کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام ایک ایسے حسین خاندان کی تصویر پیش کرتا ہے جس میں ماں باپ کے مقام کو سب سے اونچا رکھا گیا ہے، اور اس لحاظ سے ان کی ذمہ داریاں بھی سب سے زیادہ ہیں۔ یعنی میاں بیوی کے بندھن میں پڑھنے کے بعد جو دعا سکھلائی وہ دعا ہے جو خاکسار نے شروع میں پڑھی تھی، یعنی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی زوج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں ان کی ایسے اچھے رنگ میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما کہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اور ہم ان کے حقیقی معنوں میں امام ہوں۔ امام کا کام اپنے پیچھے چلنے والوں کو سیدھا راستہ دکھانا اور اس پر مستقل مزاجی سے قائم رکھنا ہے۔ اب جو ماں اور باپ عائلی زندگی کے آغاز سے ہی یہ دعا کریں گے تو ان پر لازم ہوگا کہ وہ ہر بات، اور ان کے لیے یہ لازم ہوگا کہ وہ یہ بات صرف دعا تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ وہ یہ دعا سچے دل سے کرتے ہیں، یعنی اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں پوری کوشش کریں۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی صحت کے لیے اس کی غذا کا خیال رکھتی ہے، اس کے بدن کا خیال رکھتی ہے، گرمی اور سردی سے اس کو محفوظ رکھتی ہے، اور بیماری کی صورت میں فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، اسی طرح اس کی روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے روحانی غذا کا بندوبست کرے، اس کی روحانی صحت کا خیال رکھے، اور ہر بری صحبت سے بچائے جس سے اس کو روحانی بیماری لگ سکتی ہے۔ اسی طرح جس طرح وہ بچے کے دانتوں کا خیال رکھنے کے لیے اس کو مسواک کراتی ہے، پخانہ اور پیشاب کی صورت میں اس کی صفائی کا بندوبست کرتی ہے، اسی طرح روحانی گندگی سے بچنے کے لیے قرآن کریم اور احادیث کی تعلیم دلواتی ہے، اور شروع سے ہی اس کو نماز کا عادی بنا دیتی ہے۔ اس کو جہاں گفتگو کے آداب سکھاتی ہے وہاں اسلامی زندگی کے آداب بھی سکھلاتی ہے۔ جس طرح اس بچے کا والد اس کو دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے اس کی دنیاوی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے، اسی طرح اس کی روحانی زندگی کو با مقصد بنانے کے لیے روحانی تعلیم کا بھی بندوبست کرتا ہے۔ 7 سال کی عمر میں اس کو نماز پڑھانا اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے کی صورت میں تنبیہ کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ غرض کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بندوبست کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ مادی غذا کے ساتھ ساتھ روحانی معدہ کھلانا۔ اور جب والدین بچوں کی روحانی اور جسمانی تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کی اگلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچے یا بچی کو شادی کے بندھن میں باندھ دیں۔ اس موقع پر وہ اپنی اولاد کو یہ دعا سکھلاتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، اور ہماری کوتاہیوں اور غفلتوں کو معاف فرماتے ہوئے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ حضرات، اسلامی تعلیم کے ماتحت ماں باپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے فارغ ہونے کے بعد ان کی ازدواجی زندگی میں منسلک کرنا اپنے آپ اوپر فرض جانتے ہیں، اور جب وہ انہیں ازدواجی زندگی میں منسلک کرتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ جوڑا ان کی توقعات کے مطابق نہ صرف دنیاوی زندگی میں اونچا مقام پائے بلکہ دینی لحاظ سے بھی اعلیٰ مقام پر کھڑے ہوں۔ اور پھر جب وہ خود ایسی عمر کو پہنچیں جب ان کے قوام مزمل ہو چکے ہوں تو ان کی تربیت یافتہ اولاد ان کے لیے یہ دعا کر رہی ہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان پر اسی طرح رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے میری چھوٹی عمر میں یا بچپن کی حالت میں پرورش کی تھی۔ معزز سامعین و معزز سامعات، اس حسین معاشرے کے حصول کے لیے مومن والدین کی ذمہ داری کس قدر ہے اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ البتہ اصلاح عمل کو چھوڑ کر ہم یورپ کی بظاہر آنکھوں کو خیرہ کرنے والی زندگی کو اپنانے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، آپس میں بے اعتمادی بڑھ رہی ہے، معمولی باتوں پر میاں بیوی کے بندھنوں سے آزاد ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، گھروں کا سکون برباد ہو رہا ہے، اور بچے بے ترتیبی اور ماں باپ کی شفقت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ گھر کا سکون تو آپس میں محبت و پیار، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھنا اور ایک دوسرے کے مقام کو پہچاننا
اور اسلامی تعلیم کے اپنانے میں مضمر تھا، بلکہ جس کو چھوڑ کر اب ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اب اس جماعت میں ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں کہ ماں باپ نے جن بچوں کی شادیاں بڑے ارمانوں سے کی تھیں وہ اسلامی تعلیم سے دور ہونے اور مالی وسعت کے حاصل ہونے سے ختم ہو رہی ہیں۔ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری بجائے اپنے اوپر سمجھنے کے معاشرے کے سپرد کر دی گئی ہے، اور گھروں میں اسلامی تعلیم کو چھوڑ کر ٹیلی ویژن کے پروگرام، فلموں اور ڈراموں کی کیسٹوں کی بہتات نے ذہنوں کو معاف کر دیا ہے۔ پھر گھر سے باہر آزادانہ میل ملاپ نے زندگی کی حسرتوں کو پورا کرنے کے لیے تمام مواقع مہیا کر دیے ہیں۔ چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک احمدی بچی ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کا پروگرام بنا لیتی ہے، اور ماں باپ کے علم میں یہ بات اس وقت آتی ہے جب وہ ان تمام مراحل سے گزر چکی ہوتی ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس تمام عرصہ میں ماں باپ کا کیا کردار رہا؟ کیا ماں باپ نے بچی کی کوئی تربیت کی تھی؟ کیا ماں باپ نے اپنی بچی کو اسلامی زندگی سے روش راست کرایا تھا؟ کیا ماں باپ نے اسلامی حدود و قیود کے بارے میں اس کی رہنمائی کی تھی؟ اسی طرح ایک بچہ جب اس معاشرے کو اپنی متاع سمجھتا ہے اور فیشن کا دل دادا ہو جاتا ہے، وضاقتہ سے وہ بجائے اسلامی تعلیم پیش کرنے کے اغیار کی پبلسٹی کر رہا ہوتا ہے، اور زبان حال سے اس شعر کی عملی تصویر پیش کر رہا ہوتا ہے کہ اگر فردوس بر روئے زمیں است ہمیں است تو ہمیں است تو ہمیں است۔ اور ایسے وقت کوئی گھر کا بزرگ اس کو محبت اور پیار سے علیحدگی میں اس کی رہنمائی نہیں کرتا، اور وہ نوجوان ڈسکو میں جا کر بیٹھتا ہے، جماعت کے پروگراموں میں شامل ہونا وقت کا ضیاع قرار دیتا ہے، تو اس وقت کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس پر قدم بٹھانا ماں باپ اور بزرگوں کی ذمہ داری ہے۔ ایسے وقت میں جماعت کے نظام کو خدا کا فضل سمجھنے والے ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر ایک اور صورت نظر آتی ہے کہ جب ایک شادی شدہ جوڑا جس کی شادی بڑے ارمانوں کے ساتھ دونوں کے والدین نے کی تھی، معمولی باتوں کو بہانہ بنا کر شادی ختم کرنے کی کوششوں میں ملوث نظر آتے ہیں، اس وقت ان گھرانوں کے عزیز و اقارب اور بزرگ کہاں چلے جاتے ہیں جو ایسے والدین کی رہنمائی کر سکیں کہ اب جس بندھن میں بندھے ہوئے ہیں ان کو بندھا رہنے دیں اور معمولی باتوں کو وجہ نظار نہ بنائیں۔ پھر جب نظام کو رہنمائی پیش کرتا ہے تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ غرضے کے جماعتی نظام کو اگر دیکھا جائے تو یہ تو خدا تعالیٰ کا فضل ہے، جو اس سے اپنے آپ کو چمٹا کر رکھتا ہے وہی کامیاب رہتا ہے۔ حضرات، قطع نظر جماعتی نظام کے اسلامی آئلی زندگی کو سمجھنا ہر مومن کا فرض ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان امور کو سمجھا جائے جس کو اسلام نے ازدواجی زندگی کے لیے بنیاد کے طور پہ پیش کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا حکم غض بصر کا ہے۔ یہ وہ اہم حکم ہے جس کو قرآن مجید اس طرح سے پیش فرماتا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ سورہ نور آیت 31۔ تو مومنوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی آنکھوں کے نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی کا موجب ہوگا، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے اچھی طرح خبردار ہے۔ اسی طرح مومن عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِن أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ سورہ نور آیت 33۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دے کہ وہ بھی اپنی آنکھیں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس زینت کے جو آپ بے اختیار ظاہر ہو جاتی ہیں، مثلاً قد، موٹاپا یا دبلا پن۔ حضرات، اسلام نے پردے کا سنہری حکم دے کر موجودہ زمانے کی برائیوں کی بہکنی کی ہے۔ یہ پردہ آنکھوں کا بھی ہے، چہرہ کا بھی ہے، تمام سوراخوں کا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر دل کا ہے۔ جب مومن خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس پردے کو اپنا لیتا ہے تو یہ معاشرہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب اسلام کے صرف اس حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، ایک دوسرے پر بے اعتمادی بڑھ رہی ہے، کیونکہ جس معاشرہ میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ تو اس کے الٹ آزادی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نے پردے کا حکم دے کر اصل میں ہمارے گھروں کی یہ ضروری اعلان سن لیجئے۔ مکرم مبشر احمد صاحب کالوں فوری طور پر دفتر پرائیویٹ سیکرٹری میں مکرم عبد الماجد صاحب سے مل لیں۔ ایک اور اعلان بھی ہے، اہم اعلان، مکرم لمحات مرزا صاحب یا اکرام مرزا صاحب سے درخواست ہے
کہ فوری طور پر عربی ترجمہ کے لیے ٹرانسلیشن سیکشن میں پہنچ جائیں۔ اسی طرح سے عبد المومن طاہر صاحب سے بھی درخواست ہے کہ اگر وہ یہ اعلان سنیں تو عربی ترجمہ کے لیے ٹرانسلیشن ویگن میں تشریف لے آئیں۔ موجودہ زمانے کی برائیوں کی بیخکنی کی ہے۔ یہ پردہ آنکھوں کا بھی ہے، چہرے کا بھی ہے، تمام سوراخوں کا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر دل کا ہے۔ جب مومن خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس پردے کو اپنا لیتا ہے تو یہ معاشرے سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب اسلام کے صرف اس حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، ایک دوسرے پر بے اعتمادی بڑھ رہی ہے، کیونکہ جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ تو اس کے الٹ تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نے پردے کا حکم دے کر اس اصل میں ہمارے گھروں کی حفاظت کا سامان پیدا کیا ہے۔ ایک تو اس معاشرے میں ہماری کچھ مجبوری ہے جو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک مجبوری ہم نے خود بنا لی ہے، اور وہ یہ کہ آہستہ آہستہ ہمارا پردہ اور ہماری حیا اٹھتی جا رہی ہے۔ گھر کے جن افراد سے پردہ نہیں، ان کے علاوہ جو پردے کے حکم میں آتے ہیں ان سے پردہ کرنا بہرحال ہمارا فرض ہے۔ دوستی، واقفیت اور جاننے والوں کے نام پر پردہ اٹھا دینا بظاہر معمولی بات نظر آتی ہے، لیکن برائی کی اصل جڑ رہی ہے۔ یہیں سے خرابیاں جنم لینا شروع کرتی ہیں، کیونکہ حالات کی مجبوری سے اگر وقتی طور پر پردے کا وہ معیار قائم نہ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب پردے کے حکم کو ہمیشہ کے لیے ٹال دیا جائے۔ اب جب کہ خاصی حد تک حالات معمول پر آ چکے ہیں تو وہ کون سی مجبوری ہے کہ جن افراد سے پردہ کرنا ضروری ہے ان سے پردہ نہ کیا جائے۔ اس لیے میں احباب جماعت سے نہایت ادب کے ساتھ اپیل کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس پردے اور حیا کے مقام کو سمجھیں اور وہ عمل اختیار کریں کہ جس سے خدا راضی ہو، کیونکہ اس میں ہم سب کی راحت ہے۔ اس سے یقیناً آپ کے گھروں میں سکون و اطمینان داخل ہو جائے گا اور ساتھ ہی خدا کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ صاحب صدر خاکسار اسلام ایک اور اہم حکم یعنی قناعت کی طرف توجہ دلانی چاہتا ہے، کیونکہ اس حکم کے نہ ماننے سے بھی گھروں کا ماحول بگڑ رہا ہے۔ اسلام نے حرص و ہوا کو پورا کرنے کے بجائے صبر اور قناعت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ حسن و خوبی جس گھر میں داخل ہو جائے وہاں سکون و اطمینان ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ موجودہ معاشرہ انسانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے ہر قسم کے ذرائع اختیار کرنے کی رغبت دلاتا ہے۔ اس میں محنت مزدوری سے لے کر جوا، لاٹری اور انعاموں کی صورت میں روپیہ حاصل کرنے کی ترغیب شامل ہے۔ یہ معاشرہ جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں کرتا، جبکہ اسلام حلال اور طیب کمائی کی تلقین کرتا ہے۔ اگر ایک مومن جائز طریق سے حلال و طیب روزی کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت رکھ دیتا ہے، کیونکہ خون و پسینے سے کمائی ہوئی دولت بے حساب برکتوں کا موجب ہوتی ہے۔ بعض نادان سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا ہے وہی آرام و راحت میں ہوتا ہے، بلکہ یہ معاشرہ زیادہ سے زیادہ مال کو سمیٹنے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ اس مال سے دنیا کی آزادی زیادہ سے زیادہ آسائشوں کو حاصل کر سکے۔ اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اے مومنو خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ اگر تم اطمینان قلب چاہتے ہو تو وہ صرف ذکر الہی میں ہے۔ بس جو چاہتے ہیں کہ انہیں اطمینان قلب حاصل ہو چاہیے کہ وہ خدا کے ذکر سے اپنے گھروں کو بھر دیں۔ اب ایک طرف خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے معمور کر دو، جبکہ یہ معاشرہ اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ اپنے آرام کے لیے دنیا کی تمام آسائشوں سے گھر بھر لو۔ اسلام کے اس خوبصورت حکم میں کہ تم قناعت سے کام لو گھروں کا سکون مضمر ہے۔ اگر میاں بیوی بے جا خواہشات نہیں رکھتے اور دنیا کے حصول کے لیے بے چین نہیں رہتے بلکہ خدا کی رضا پر راضی رہتے ہوئے جائز طریقوں اور آمدنی سے کے حصول کے لیے صبر و شکر سے کام لیتے ہیں تو وہ یقیناً خدا کی رضا کے طالب نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر خواہشات کی بھرمار ہو، فیشن کی دوڑ لگی ہو، نت نئے زیورات پہنے جا رہے ہوں تو یقیناً وقتی طور پر یہ سب کچھ بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن اس سے کتنے گھروں کا سکون برباد ہوتا ہے یا کتنے گھروں کی زندگی اجڑتی ہے، یہ وہ سوال ہے جو ہر مومن کے دل میں اٹھنا ضروری ہے۔ بہرحال کیونکہ میرا وقت اب ختم ہو رہا ہے اس لیے میں اپنے مضمون کے کچھ حصے کو چھوڑتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ ایک بات جو میں ضروری کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچے ہمیشہ عملی نمونوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ آپ منہ سے ہزار باتیں کہیں
لیکن آپ اگر اپنے عمل سے خود کمزور ہیں تو کسی بات کا بچے پر اثر نہیں ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے بارے میں منفی خیالات رکھتا ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ پیشتر اس کے کہ آپ یہ باتیں بتائیں، اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کریں، جس بات کی آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں اس پر عمل کر کے دکھائیں، اور اگر آپ بچے سے کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولے تو خود عملی نمونہ پیش کریں، نمازوں کی تلقین کرتے ہیں تو خود نمازی بنیں، اور اگر آپ بچوں سے اتفاق سے رہنے کی تلقین کرتے ہیں تو خود اتفاق سے رہیں، خاوند بیوی سے محبت کرے اور اس کو اس کا مقام دے، بیوی خاوند کی عزت کرے اور اس کو پیار دے، غرض ہے کہ آپ اپنے فعل سے اسلامی تعلیم کو سچا ثابت کر دکھائیں، ورنہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہ معاشرہ آپ سے کوئی رعایت نہیں برتے گا۔ قرآن کریم کے اس ارشاد کے مطابق لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے، اس ارشاد کو اپنا لاہ عمل بنائیں۔ اس کے نتیجے میں آپ نہ صرف خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے قرب کو بڑھائیں گے بلکہ بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی اور گھر کا سکون بھی پائیں گے۔ اس ضمن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ جان لو کہ تم میں سے ہر شخص رائی ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یاد دلاتا ہوں، بس میاں بیوی دونوں رائی ہیں اور بچے ان کی رعیت ہیں، ان کی مناسب رنگ میں تربیت کرنا، ان کو خدا رسیدہ بنانا، ان کے لیے گھر کا سکون مہیا کرنا، ان کی مناسب تعلیم کا بندوبست کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اس لیے پیشتر اس کے کہ آپ خدا کے حضور حاضر ہوں، اپنے بچوں کی کما کو تربیت کریں جس سے آپ کو خدا کی رضا حاصل ہو جائے۔ آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کر کے اپنے مضمون کو ختم کرتا ہوں کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرنے میں بہتر ہے، اور میں اپنے اہل کے ساتھ سلوک کرنے میں تم سب سے بہتر ہوں۔ اس ارشاد کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں کے ازدواجی حقوق کو اتنے اعلیٰ معیار پر قائم فرمایا ہے کہ وقتی رنجشوں کو چھوڑ کر جو بعض اوقات اچھے سے اچھے گھر میں ہو جاتی ہیں، کوئی شریف بیوی کسی نیک مسلمان کے گھر میں دکھ کی زندگی میں مبتلا نہیں ہو سکتی، اور حق یہ ہے کہ اگر عورت کو خاوند کی طرف سے سکھ حاصل ہو وہ دنیا کی ہر دوسری تکلیف کو خوشی کے ساتھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور اس سکھ کے مقابلے میں کسی شریف عورت کے نزدیک دنیا کی کوئی اور نعمت کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ لیکن ایک عورت کے ساتھ اس کے خاوند کا سلوک اچھا نہیں تو خاوند کی دولت اور عزت کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ ان چیزوں کی قدر صرف خاوند کی محبت اور گھر کی سکینت میں ہی پیدا ہوتی ہے۔ بس اس بات میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد گھروں کی چار دیواری کو جنت بنا دینے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ عورت بھی خاوند کی فرمان بردار اور اس کی محبت کی قدردان ہو، اور خاوند بیوی کی اس اتحاد کا اثر لازماً ان کی اولاد پر بھی پڑتا ہے، اور اس طرح آج کی برکت گویا ایک دامی برکت کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ پس محبوب خدا اور پیارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر اپنے گھروں کو جنت نشان بنا دیں، کیونکہ اسلام کے اس دعویٰ کی کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش فرمایا کہ اب روئے زمین پر کوئی مذہب نہیں مگر اسلام، اور روئے زمین پر کوئی رسول نہیں مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، سب سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے بابرکت نمونوں سے اس ظاہری جنت کو حقیقی جنت میں تبدیل کر دیں۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہو، اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلامی اہل زندگی کا پاک ترین نمونہ بن جائیں اور خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔